یہاں پر بالکل سیدھی بات ہے، جس کا دل صاف ہوگا اس کو چیزیں واضح نظر آئیں گی. بعض اوقات ہمارے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے، چیزیں بالکل سادہ سی سمپل سی ہوتی ہیں. صرف اگر دل صاف نہیں ہوتے نا تو ہمیں چیزوں کو سمجھنے پہ اور ان پر سے فوگ ہٹانے میں دیر لگ جاتی ہے. یہ صورت صرف ایک چیز بتا رہی ہے، انسان اپنے نفس پر، انسان اپنی عقل پر، انسان اپنے عمل پر، انسان اپنی پوری ایگزسٹنس پر سب سے بڑا خود وٹنس ہے. اور یہ وہی انسان اس کی سیریسنس برداشت کر سکتا ہے جس کے دل میں اخلاص ہوگا. اس صورت کا میسج بھی اس انسان کو سمجھ آئے گا جو اس قرآن کے ساتھ اپنے پورے پرخلوص دل کو سامنے رکھ کر بیٹھے گا. ورنہ قرآن برستا رہے اور کوئی فائدہ نہ ہو عین ممکن ہے. آپ نے اپنے گارڈن کے اوپر پوری جو ہے وہ پیراشوٹ کی شیٹ بچھا دی اور بارش خوب برسی خوب برسی خوب برسی، لیکن آپ کے گارڈن کے اوپر پیراشوٹ شیٹ تھی تو وہ آپ کی گارڈن کی گراس تک پانی نہیں پہنچے گا، بس آپ نے کور کر دیا. اٹس ناٹ لائک کہ اس ایریا پر بارش نہیں برسی، بارش برسی تھی لیکن وہاں ہنڈرنس تھی ایسی جس کی وجہ سے گراس تک بارش نہیں پہنچ سکی. سیم از دا کیس ود اس ود آر ہارٹس. جب ہم اپنے دلوں کے اوپر غفلت کے، گناہوں کے، کبھی ایروگنس کے، کبھی شو آف کے، کبھی ریا کے کورز چڑھا لیتے ہیں تو قرآن تو سن رہے ہوتے ہیں، قرآن تو برس رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ دل کے اندر پینیٹریٹ نہیں ہوتا. تو بہت سیدھی سادی صورت ہے، لیکن اس کے میسیجز کلاسیکل اسکالرس کے نزدیک بہت گہرے ہیں، بہت دل کے اندر اترنے والے ہیں، اور وہی انسان ان کے میسیجز کو محسوس کر سکتا ہے جس کا دل اخلاص کے ساتھ، لائلٹی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اہمیت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. قرآن کی خوبی ہے اٹ اسپیکس ٹو دا ڈیپلی روٹڈ نیچر آف ہیومن بینگ. آپ کی فطرت کو ایڈریس کرتا ہے. آپ کہتی ہیں نا کہ یہ چیز مجھے بہت اپیل کر رہی ہے. سو اف سم تھنگ از اپیلنگ یو، اس کا مطلب ہے سم تھنگ از ٹچنگ یور ہارٹ. کوئی چیز آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے، دا سم تھنگ از افیکٹنگ یور ہارٹ. کوئی چیز آپ کو دکھ دے رہی ہے، سم تھنگ از افیکٹنگ یور ہارٹ. ویئر یور ہیپینس لائز بیسیکلی. اٹس ناٹ ان یور آئیز، اٹس ناٹ ان یور ہینڈس، اٹس ناٹ ان یور نوز، اٹس ناٹ ان یور ایئرس. ہیپینس لائز ود ان، آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے. سارے ایموشنس آپ کے بٹوین یور برین اینڈ ہارٹ ٹریول کرتے رہتے ہیں. دیز آر دا ٹو میڈیمس جہاں پر آپ کے سارے ایموشنس ٹریول کرتے ہیں. تو انسان کا اپنا نفس، انسان کی اپنی ایگزسٹنس بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ امپورٹنس سورۃ العادیات نے مینشن کی ہے جب انسان کو خود شاہد بنا دیا. دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں شاہد، یہاں یہ نہیں آیا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَاهِدٌ. آ سکتا تھا، ظاہر ہے جن کو گرامر آتی ہے ان کو یہ بات زیادہ اچھی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن میں سمجھانے کی ایک بالکل ایزی ایفرٹ کر رہی ہوں. دو الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں، شاہد اور شہید. دا حروف اصلیہ، دا روٹ ورڈز اینڈ دا بیسک کرکس لیٹرز، شین ہا دال سیم ہیں، بٹ دا پیٹرن دیز آر ڈفرینٹ. شاہد ہوگا سمپل وٹنس، کوئی بھی گواہی دینے والا، ون ٹائم گواہی دینے والا مے بی، ٹو ٹائم گواہی دینے والا مے بی، تھری ٹائم گواہی دینے والا مے بی، شاہد. بٹ شہید از اے کائنڈ آف اے وٹنس جو بڑا ڈیٹیل کے ساتھ آبزرو کرنے کے بعد کانسٹنٹلی وٹنس بن جائے. میرے ہاتھ پاؤں، میرا نفس، میرا قلب، میرا دل کانسٹنٹ وٹنس ہے. آپ کا دل جس وقت آپ اپنے ایڈلٹ ہوڈ میں آ جاتے ہیں، جب آپ کو پیوبرٹی ہٹ کر جاتی ہے، جب آپ کو عقل کا ایک انٹیگریشن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اب آپ کو دل کی کیفیت کانسٹنٹلی بیک اینڈ فورتھ محسوس ہونے لگتی ہے. آپ کا دل آپ کو گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ کے پاس ایک اللہ نے ایک ایسی آرگن کی شکل میں چیز دے دی ہے جو آپ کو کانسٹنٹلی گائیڈ کرتی ہے. انسان کا دل قرآن کی افیکٹونیس محسوس کرتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کا ذکر جاتا کہاں ہے؟ It's not penetrating in my eyes, it's penetrating directly through my eyes into my heart.
through my intellect into my heart. So یہ دلوں کی شفا ہے, یہ سینوں کی شفا ہے, یہ آپ کے دل کو گواہ بنا رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ دل کو امپیکٹ کرتی ہے, نیچر کو امپیکٹ کرتی ہے. تو انسان کا دل اس شریعہ اسپیل امپیکٹ ہارمنی کو ایبزارب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. دس از اے سمپل ڈیفینیشن اگر میں قلب کی کیفیت قرآن کے ساتھ جوڑوں. اور مجھے ہمیشہ یہی ڈیفینیشن جو ہے یہ بہت سمپلیفائڈ فارم میں نظر آتی ہے کہ اللہ نے انسان کو دل ایسا دیا ہے جو نمبر 1 ایک شریعہ کمپلائنٹ اسپیل کو محسوس کر سکتا ہے, اس اسپیل کی ہارمنی کو ایبزارب کر سکتا ہے. اور یہ ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا ہے, اس کے بائی ڈیفالٹ اس کے اندر یہ خوبی شامل ہے کہ جب بھی اللہ کی بات, اللہ کا تعارف, اللہ کا میسج, اللہ کی کتاب کے احکامات اس دل کے سامنے لائے جاتے ہیں, یہ ایک ہارمنی فیل کرتا ہے, ایبزارب کرنے لگ جاتا ہے. سورہ 3 ہم سب کو آتی ہے. کیسے قرآن اپنی ایک آیت سے دوسری قرآن کی آیت سے کنیکٹڈ ہے. دس از دا بیوٹی جو آپ کو نظر آتی ہے. آپ کا قلب از اے اسپرچل وٹنس, اور قرآن کہنے کو سورۃ العادیات میں کہہ رہا ہے کہ انسان سب سے بڑا خود وٹنس ہے. سورۃ 3 آپ کو کیا کہتی ہے؟ آپ پڑھتی ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مطلب ہے کہ اللہ نے یقیناً انسان کو بہترین ساخت پر, بہترین مولڈ پر کریٹ کیا ہے. کیا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر مولڈ کیا ہے؟ ہمارا لاک آن ہوتا ہے نا فزیکل چیزوں کے اوپر. ہم مٹیریلسٹک اپروچ کے لوگ ہیں, بہت زیادہ دنیا دار لوگ ہیں. ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ مٹیریل پر جاتا ہے, اور شیطان نے اس ڈیزلنگ دنیا کو ایسے ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے کہ ہمیں اور کوئی چیز اپیل ہی نہیں کرتی ہے سوائے اس کے کہ بس دنیا دنیا اور دنیا. تو جب ہم سورۃ 3 کی یہ آیت بھی پڑھتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا فزیکل پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے. اللہ نے انسان کو کتنی اچھی آنکھیں دی ہیں, بال دیے ہیں, پھر سکن کمپلیکشن دیا ہے. ہمارا لاک آن سارا ان چیزوں پر ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر اسی انسان کو رددناہو, اسی انسان کو لویسٹ آف دا لویسٹ کر دیا. یہاں انڈرسٹوڈ ہے سوائے ان کے جو ایمان لانے والے تھے. اللہ نے بنایا سب انسانوں کو بہترین ساخت پر, پھر جو ایمان نہیں لائے وہ رددناہ اسفل سافلین ہو گئے. تو احسن تقویم کیا ہے؟ دس از تقویم کہتے ہیں ٹو اسٹریٹن سم تھنگ, کسی چیز کو بالکل نائسلی پرفیکٹ ڈیزائن کر دینا جس میں کروکیڈنس نہیں ہوتی ہے. دس از تقویم. کوئی چیز جو اپنے پراپر شیپ پر بالکل مولڈ ہو جاتی ہے اس کو تقویم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو پرفیکٹ بنایا گیا ہے, وداؤٹ کروکیڈنس بنایا گیا ہے, اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پرفیکٹ بنایا ہے؟ اس کام کے لیے پرفیکٹ بنایا ہے جو اس انسان سے کام لینا تھا, یا اس انسان کو جو کام کرنا تھا اس کے لیے اس کو پرفیکٹ بنایا گیا ہے. اینڈ what work that person or human has to do. سورۃ عادیات بتا رہی ہے کہ انسان کو کرنا کیا ہے جس کے لیے اس کو پرفیکٹ بنایا گیا ہے. انسان کو رب کی لائلٹی اڈاپٹ کرنی ہے. آپ اور میں پرفیکٹ اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار اور وفادار بن جائیں. دیٹس the reason. مجھے انسان بنایا کیوں ہے؟ آپ کہیں اس لیے کہ میں بہت اچھی مخلوق بن سکتی تھی. مجھے انسان کیوں بنایا؟ بس اللہ کی مرضی. میں انسان کیوں بنائی گئی؟ کیونکہ میرا جو یسٹ تھا, جو میرا خمیر تھا وہ بہتر تھا چمپینزی کے مقابلے میں. ساری ایکسپلینیشنز ایک طرف. مجھے انسان بنایا گیا ہے اس لیے کہ اللہ چاہتا تھا کہ میں اپنے رب کی فرما برداری لائلٹی اڈاپٹ کر لوں. مجھے رب کی شکر گزاری اپنانے کے لیے پرفیکٹ بنایا گیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم is actually connected with سورۃ عادیات, جس میں یہ لنک بن رہا ہے کہ اللہ نے اس حقیقت تک انسان کو لانا تھا کہ وہ رب کا ناشکرا نہ ہو جب بھی اس کو پرفیکٹ باڈی, پرفیکٹ مائنڈ, پرفیکٹ اسپرچل اویئرنیس دی گئی ہے.
تاکہ وہ رب کی حقیقت پہچان سکے. ہم دنیا کے ہر ایسپیکٹ کو جان جائیں، ہم دنیا کا ہر علم جان جائیں، ہم دنیا کے ہر بڑے سے بڑے معاملے کو ہارنس کر لیں، ہم دنیا کی ہر لگژری اپنے گھر میں لے کر آ جائیں، لیکن دل اللہ سے کنیکٹڈ نہ ہو، we don't actually know the know-how of human being, why we are here. جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب ہے. مٹا کر اپنی ہستی کو اب کانسٹنٹ اپنے آپ کو ایک زندگی کے اس سے ہٹ کے اپنی جستجو کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں. اپنی ہستی کو ایک طرف اور اللہ کے ساتھ کنیکشن کو ایک طرف رکھنا، دس از ریکوائرڈ. اور اس کے لیے انسان کا دل پیور ہونا بہت ضروری ہے. پھر یہ دل وٹنس بنتا ہے انسان کے حق میں. انسان سب سے بڑا اپنے دل کو اپنے حق میں یا اپنے خلاف گواہی دیتا ہوا دیکھے گا. قرآن نے جہاں سورۃ العادیات میں انسان کے بہترین گواہ ہونے کی بات کی ہے کہ انسان اپنے اعمال پر بہترین گواہ ہے، وہاں سورۃ التین میں اس انسان کی ساخت کے بارے میں جب بتایا ہے تو قرآن کی آیات کی آپ کو آپس میں کنیکٹیوٹی نظر آ رہی ہے. اللہ نے اس انسان کے قلب کو ایک صلاحیت دی ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سچ پہچاننے کی صلاحیت دی ہے. یہ قلب ایک ریکوائرمنٹ رکھتا ہے، اس میں ایک وائڈ ہے جہاں پر ایک ڈیوائن پریزنس کی یرننگ کانسٹنٹلی رہتی ہے. دس از اے نیچرل انکلینیشن. یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر انسان کے ساتھ. دس از ود دا اسپیشی آف ہومو سیپینز ہیومن بینگس، کہ ہر انسان اپنے اندر ایک وائڈ محسوس کرتا ہے. دیکھیں ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں قرآن میں کئی دفعہ ہم نے ریپیٹ کی ہے، سورۃ البقرہ میں آتی ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت کرنے میں شدید ہوتے ہیں ایمان والے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پھر آگے پیچھے رائٹ لیفٹ کسی سے محبت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اسکالرس کہتے ہیں کہ جس نے اس وائڈ کو فل کر لیا جو کہ انٹینس محبت ہے ایک ڈیوائن پریزنس کے ساتھ، پھر آٹومیٹیکلی وہ اور انسانوں کے ساتھ جب محبت کرتا ہے انسان تو وہاں پر اس کا بیلنس آؤٹ نہیں ہوتا. وہ اپنی ہر چیز کو، ہر ایسپیکٹ کو پراپر کمپارٹمنٹ میں رکھتا ہے. اور آپ کے قلب کو یہ صلاحیت دی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے میں یہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ نے آپ کو دل دیا ہے، آپ کے دل میں یہ صلاحیت موجود ہے. اور یہ دل میں صلاحیت کیوں آتی ہے؟ Now you have an answer. آپ کے دل کو اتنا اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیوں بنا دیا؟ اس میں رب کی محبت آ سکتی ہے. وہ رب جو صرف اور صرف نور ہے، اس کی محبت اس کے اندر آتی ہے. ہر وہ محبت اس کے اندر آ سکتی ہے جو محبت اس رب کے دائرے کے دیے ہوئے پیرافریز کے اندر اندر ہوتی ہے. بیکاز اس قلب کا اصل پورے کا پورا ایسنس اس کے روحانی ایگزسٹنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہماری روح اس کے اندر رہتی ہے، اور یہ روح ہوتی ہے اصل میں جو ڈیوائن پریزنس کو محسوس کرتی ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے صوفیزم پر کتابیں پڑھی ہوں گی. سو صوفیزم از ناٹ کمپلیٹلی رانگ. ہاں کچھ لیٹسٹ کانسیپٹس ایسے آئے صوفیزم میں جس نے صوفیزم کے بہت سالڈ پلرز کو ہلا دیا، اور ان کانسیپٹ کو جس میں تزکیۃ النفس کی بہت اچھی بات تھی اس کو ڈسٹرب کر دیا. In a Sufism, they define قلب in two categories. وہ کہتے ہیں ایک ہمارا فزیکل ہارٹ ہے اور ایک ہمارا اسپرچل ہارٹ ہے. فزیکل ہارٹ کو وہ ہماری جو انیٹمی ہے جس میں ہمارے ایک دل کے اندر ہارٹ میں 4 چیمبرز ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ڈیفائن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں that's a separate thing. This does not have to do anything. جیسے آپ کہیں کہ کسی انسان کو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے، سو کارڈیک اریسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی روح کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا. This is happening with the physical heart. Simultaneously we have one spiritual heart, and this spiritual heart is actually the same thing جس کو آپ روح بولتے ہیں. اصل میں اللہ کی پریزنس کو محسوس کرنے والا قلب وہ spiritual heart ہوتا ہے، وہ روح ہوتی ہے جو اللہ کی پریزنس کو، اس کے محبت اور اس کے رحمت کے اینگل کو محسوس کر لیتی ہے، جو اس رب کی دی ہوئی عطاؤں اور میریکلز کو ایکسپیرینس کرتی ہے. میں آپ سے کہوں کہ کین یو ڈیفائن دو مرتبہ سنا اور وہ آپ کے دل کو بہت اثر کیا، اب وہ جو آپ کے اوپر ایک کیفیت آئی کہ جس میں آپ شاید کئی منٹ، شاید ہو سکتا ہے کئی گھنٹے
ایک ایسے مائنڈ سیٹ میں تھے کہ جہاں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واٹس ہیپننگ ود یو. میں آپ سے کہوں کہ کیا آپ اپنی اس کیفیت کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ تو آپ میں سے زیادہ تر خواتین یہ کہیں گی کہ میں نے کچھ فیل ضرور کیا تھا بٹ آئی کین ناٹ ڈسکرائب اٹ. یہ وہ کیفیت ہے جو کہ بالکل جینوئن کیفیت ہے. یہ وہ کیفیت ہے جو کہ آپ کے لیے ایک اسپرچل وٹنس ہے کہ آپ کی روح نے اللہ کی طاقت، اللہ کی معرفت، اللہ کی رحمت کو ایکسپیرینس کیا ہے، ڈیوائن پریزنس کو ایکسپیرینس کیا ہے، بیکاز یہ ڈسکرائبیبل نہیں ہوتا ہے. تو یہ آیت نمبر 7 میں انسان کا خود کی گواہی میں شہید ہونا، گواہ بن جانا، وٹنس بن جانا، یہ ایک بہت بڑا قرآن کا فلسفہ ہے، ایک بڑا مقام ہے جو انسان کو بلندی دیتا ہے. آپ کا قلب اتنا اہم ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس قلب سے پوچھے گا کہ اس بندے نے جو اعمال کیے تھے اس میں کہاں کہاں خرابی اور کہاں کہاں اس کے اندر صرف اخلاص تھا. آپ خود اپنے اعمال پر شہید ہوں گی. وہ جو پہلی مرتبہ قرآن پڑھنے کی فیلنگز تھیں، وہ جو رمضان کی کسی رات میں آپ کو دعا مانگتے ہوئے ایک کیفیت آئی، وہ جو کبھی آج بھی تہجد پڑھتے ہوئے بس ایک آپ کو احساس آتا ہے اور اس کے بعد آپ سے نہ قیام میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ آپ سے رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، نہ آپ سے سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ برسٹ آؤٹ کر جائیں گی اور روتے ہوئے پوری نماز پڑھیں گی، اور پھر دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں and you literally just crash down کہ بس اللہ آپ ہے اور میں ہوں، اور میری یہ مشکلات ہیں، میری یہ پریشانیاں ہیں، اللہ حل کر دے. وہ جو کیفیت ہوتی ہے آپ اس میں سے کچھ بھی ڈسکرائب نہیں کر سکتے. بٹ قیامت کے دن آپ کا دل آپ کی ان تمام کیفیات کو ڈسکرائب کرنے کی پوزیشن میں انشاءاللہ آ جائے گا. تو اسکالرس کے مطابق یہ جو اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ کہہ کے انسان کو وٹنس بنایا ہے، جس اسپرچل وٹنس پر اللہ تعالیٰ انسان کو لائے ہیں، اللہ نے اصل میں انسان کا مقام بلند کر دیا ہے، اس کو ایلیویٹ کیا ہے، اس کو ویلیو دی ہے. انسان کی روح ہوگی جو اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گی. آپ کی روح، یاد رکھیں، ہر ایک کی روح نیک ہے، روح کسی کی بد نہیں ہوتی ہے. یہ تو ہمارا نفس ہوتا ہے جس کو ہم کبھی بدی کی طرف دیکھتے ہیں موو ہوتا ہوا، کبھی اگر ہم اس کے اوپر ورکنگ کر لیں، اس کو ہارنس کر لیں، اس کو گائیڈ کر دیں، اس کو ٹیم کر دیں، تو یہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا انسان کی روح صرف نیک ہوتی ہے، سو دیٹس اے ویری پلین آنسر. جی ہاں، ہر انسان کی روح نیک ہوتی ہے. اللہ نے روح کو بنایا ہی ایسے ہے، وہ ڈیزائن ہی ایسے کی گئی ہے کہ وہ رائچسنس کی طرف اٹریکشن محسوس کرتی ہے، گڈ کنڈکٹ اس کو اپیل کرتا ہے. اس روح کو اچھائی کو فگر آؤٹ کرنے کی صلاحیت دی گئی. دس از اسپرچل وٹنس. آپ اپنے اوپر خود گواہ ہیں. سو ایک اینگل تھا قیامت کے دن گواہی کا، کہ جب میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر میرے نفس کو میرے خلاف کھڑا کر دیں گے، یا وہ میرے حق میں بولے گا یا وہ میرے اگینسٹ بولے گا. یہ لاسٹ کلاس کا ہمارا ڈسکشن تھا جو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے کیا تھا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ کہ وہاں پر ہم اپنے خلاف خود ہوں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف بولیں گے. ایک وہ اینگل تھا. بٹ ابھی تو ہم دنیا میں موجود ہیں، ابھی ہم حیات ہیں، ابھی ہم زندگی جی رہے ہیں. تو وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ انسان کس چیز پر گواہ ہے؟ آپ کی اسپرچل ایگزسٹنس از اے وٹنس فار یو اور اگینسٹ یو کہ آپ کس راستے پر چل رہے ہیں. آپ کی روح اگر زندہ ہے اس دنیا میں تو وہ آپ کو ہر نیکی کی طرف اٹریکشن دلائے گی، ہر اچھے کام کی طرف، ہر گڈ کنڈکٹ کی طرف آپ کو پش کرے گی. اور اگر آپ کی روح بیمار ہے، بیمار کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ اس کو اس کے رب کے کلام سے نہیں جوڑتے. اگر یہ روح بیمار ہے تو پھر یہ روح آپ کو گائیڈ نہیں کر پاتی ہے. تو روح کو اچھائی کو فگر آؤٹ کرنے کی صلاحیت دے کر پیدا کیا گیا ہے، ڈیزائن کیا گیا ہے. جب بھی اس روح کے کانوں پر ڈیوائن لا زندگی کا، رب کے دیے ہوئے وحی کے کلمات گزرتے ہیں، اس روح کو فلفلمنٹ ملنے لگ جاتی ہے.
یہ نرچر کرتی ہے، اس کی صلاحیت بڑھتی ہے، اس کو قرآن اپیل کرتا ہے، اس کو اطمینان ملنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. آپ کہتی ہیں نا دل بدل گیا. میں گئی تھی قرآن سننے کے لیے، یا میرے کان پر کسی کی آواز قرآن والی آئی، مجھے نہیں پتا، بس میرا دل بدل گیا. وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان کی آواز نہیں آپ کا دل بدل رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے جو آپ کی روح تک پینیٹریٹ ہو رہا ہوتا ہے. وہ آواز صرف ایک میڈیم ہوتی ہے، ذریعہ بنتی ہے. ادروائز جس چیز نے آپ کے دل کو بدلا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام آپ کی روح تک آتا ہے. سو وین ایور یو ول فیل سم ریئلی ریئلی انٹینس فیلنگ ان یور ہارٹ کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں نیکی کروں، وہ موقع بہت پریشیس ہوتا ہے. اپنے آپ کو نیکسٹ ٹائم بتائیے گا جس وقت آپ کو یہ فیلنگز آئیں، اس کا مطلب ہے آپ کی روح اس وقت زندہ ہے، قرآن سے کہیں جا کر جڑی ہے، کوئی اللہ کے کلام کی بات اس تک پہنچی ہے اور اس نے رب کی ڈیوائن پریزنس کو محسوس کیا ہے. بہت پریشیس فیلنگز ہوتی ہیں. اگر آپ کا نیکی کرنے کا دل چاہ رہا ہے، گناہ چھوڑنے کا دل چاہ رہا ہے، ہر وہ انسان جس کی زندگی میں گناہ تھے اور وہ اس وقت گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، یا وہ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے دل ہی دل میں کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا، وہ بہت قیمتی لمحہ ہے. اس قیمتی لمحے کو کئی دفعہ محسوس کریں اور اس کو محسوس کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. یہ وہ وقت ہے جب میری روح اللہ کی ڈیوائن پریزنس کو محسوس کر رہی ہے. شاید آپ اس کو الفاظ میں ڈسکرائب نہ کر سکیں، بٹ یو کین فیل اٹ. آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ کا ایک انعام ہے جو قلب کے اندر ہمیں روح عطا کر دی گئی ہے. اور آپ دیکھیں کس خوبصورتی سے سورۃ العادیات سورت 3 کی اس آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. ایک اور مجھے اس وقت آیت یاد آ رہی ہے. I would really like to connect it like this. پھر میں آگے چلی جاؤں گی. سورت بیکاز ہے سب اما پارا کی صورتیں تو ہمیں زیادہ تر یاد بھی ہوتی ہیں اور ہم نماز میں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. سورت شمس مکی صورت ہے، اما پارا میں آتی ہے. ایک صورت ایسی ہے جس میں شروع میں 11 اقسام القرآن قسمیں آئی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے جو اللہ تعالیٰ بات بیان کرنا چاہ رہے تھے. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وہاں بھی نفس کی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو اس کا تقوی اور اس کا فجور یعنی اس کی فیئرنس اور اس کی وکڈنس، اس کی رائچسنس اور اس کی ڈس اوبیڈینس دونوں دے دی ہیں. اللہ نے نفس کو بنایا کیسا ہے؟ اللہ نے نفس کو بنایا سموتھ ہے، پھر اس کو 2 راستے دکھا دیے ہیں. اب انسان کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ روح کا راستہ اپناتا ہے یا وہ نفس کا راستہ اپناتا ہے. اللہ نے گواہ بنا دیا ہے آپ کو کہ اب آپ کی چوائس ہے. روح دے دی اور عقل دے دی. کس کو آگے رکھیں گے؟ کون ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گا؟ جس کو احساس رہے کہ اس کے نفس کی گواہی اس کی فیور یا اس کے اگینسٹ ہوگی، سوچیں بھلا وہ انسان غفلت میں جا سکتا ہے؟ قد افلح من تزکاہا وقد خاب من دساہا سورۃ شمس میں آتا ہے. انڈیڈ وہ انسان الٹیمیٹلی سکسیسفل ہے من تزکاہا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو دبا دیا. دس دساہا از اے بیوٹیفل ورڈ. یہ آپ کے اگینسٹ کیوں گواہی دے گا؟ آپ نے اپنی روح کو لٹرلی بری کر دیا. بریڈ الائیو. وہ جو عرب کے بعض قبیلے تھے اور جو ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جو بیٹیوں کو اپنے لیے ایک تہمت سمجھا کرتے تھے، وہ اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھا کرتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ساتھ ہی بریڈ الائیو کر دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے. تو اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی تھی دسا کا لفظ وہی آتا تھا. دا سیم دسا کا لفظ دال سین کے ساتھ جو سورۃ شمس میں آیا ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو دبا دیا. نفس کہہ رہا تھا، روح کہہ رہی تھی یہ بات غلط ہے، مت کہو ایسے، مگر آپ کہتی گئیں. کوئی عمل غلط تھا، گناہ کا تھا، آپ کرتی گئیں تو آپ نے اپنی روح کو تھپک کر سلا دیا، اس کو آپ نے ویک کر دیا، اس کی انرجی آپ نے ڈرین کر دی. یہ کانسیپٹ ہے کہ اس دساہا کے اندر بھی آتا ہے کہ انسان اپنی روح کو دفنا دیتا ہے. کامیاب کون ہے؟
जो इस रूह को नर्चर करता है। तो इंसान को शहीद बनाया गया है खुद पर, ताकि इंसान अपने आसपास के इंसानों के लिए भी बेनिफिशियल हो जाए। कुरान के मुताबिक इस कैफियत तक हर एक को आना है। किस कैफियत तक? कि आप कुरान के सामने बैठें और ये आपके दिल पर असर करे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका पूरा कंसंट्रेशन कुरान पर हो, उस वक्त आपका ध्यान कहीं और ना हो, साथ साथ आप मैसेजिंग में मसरूफ़ ना हो, साथ साथ आप कमेंट्स लिखने में मसरूफ़ ना हो। क्यों कमेंट्स लिखते हैं मुझे नहीं मालूम है। आप सलाम करती हैं, ठीक है, समझ आती है, एक दूसरे को आप लोग सलाम करती हैं, बट जब एक दफ़ा लेक्चर शुरू हो जाता है, देन डू ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट यू आर लिसनिंग, ताकि आपका फोकस सारे का सारा कुरान पर रहे। जितना आप कुरान को गौर से सुनते हैं, हर क्लास के अंदर, मैं नहीं मान सकती हूँ कि ऐसा ना हो, हर क्लास के अंदर एक लम्हा ऐसा आता है जिसमें आपको महसूस होता है दैट समथिंग टच्ड योर हार्ट। वो क्या होता है, वो किस वक्त होता है, वो किसके लिए कौन सा जुमला होता है, वो किसके लिए कौन सा पॉइंट होता है, वो किस वक्त कौन सी एक्सप्लेनेशन होती है, दिस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेज दिया, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसने बना दिया। मुसलमान घराने में पैदा कर दिया, गुड, वो भी उसने हमारे लिए कर दिया। कुरान के सामने बैठने की तौफीक दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, ये भी उसी ने दी, वरना हम इस काबिल नहीं थे कि हम यहाँ तक आ पाते। नाउ व्हाट? अब क्या है? अब कुरान के सामने बैठ भी गए हैं, अब ऑप्शन नहीं है। अब मुझे और आपको ये काम करना ही करना है कि मैं अपने आप को इस कुरान के साए में सिक्योर करूं, अपनी रूह को इस कलाम के साथ कनेक्ट करूं, अपने आप को इस मेहनत के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ाऊं कि मैंने अपने आज़ा को क़यामत के दिन अपने खिलाफ गवाही देने की तरफ नहीं लेकर जाना। इंसान दुनिया में इतना इंडल्ज होता है, इतना इंडल्ज होता है कि कुरान खुले रहते हैं, क्लासेस चल रही होती हैं, कान पर कुरान पढ़ रहा होता है, लेकिन दुनिया निभाने के तरीके हमारे बिल्कुल वैसे ही चल रहे होते हैं जैसे चलते चले आ रहे होते हैं। मैंने शायद लास्ट क्लास में भी ये वाली हदीस बताई थी। इमाम नबवी ने इस हदीस के ऊपर बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस दी हैं। वो जब एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि बिर और इस्म क्या होता है, मल बिर्रु वल इस्मु, व्हाट अबाउट राइचियसनेस एंड सिन, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक, नेकी ये है कि आप अच्छा अखलाक अडॉप्ट कर लें। दिस इज़ दी मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू अडॉप्ट नाउ अडेज़। हम नमाज़ें पढ़ लेते हैं, हम तस्बीहात शुरू कर देते हैं, हम वजीफ़े पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम लंबे लंबे जो है अस्कार शुरू कर देते हैं, तस्बीहात शुरू कर देते हैं। व्हाट इज, वेयर इज दिस गुड कंडक्ट? अच्छा अखलाक कहाँ गया? जिसकी ज़ुबान में शाइस्तगी नहीं है, उसकी ज़ुबान से किसी इंसान को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। शायद आप किसी इंसान का पेट ना भरती हो, शायद आप किसी इंसान को कपड़ा ना पहनाती हो, शायद आप किसी इंसान के सर पर छत देने की पोजीशन में ना हो, लेकिन एक मीठा बोल उन तमाम सदक़ात से बेहतर है जिन सदक़ात के साथ इंसान एहसान जताता है। जस्ट वन लाइन, किसी के साथ मोहब्बत से बात कर लेना इज प्रीटी इनफ फॉर आवर सैल्वेशन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा है, अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक, राइचियसनेस इज गुड कंडक्ट। एंड आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप में से जिन जिन के वालिदैन हयात हैं, दिस इज अ टफ थिंग। आपके वालिदैन और आपके शौहर के वालिदैन अगर वो हयात हैं या उनमें से कोई हयात है, तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत से, नरमी से, शुगुफ्तगी से उनसे बात करना शुरू कर दें। देखें, अल्लाह ताला ने बाज़ ज़िम्मेदारियां ऐसी दी हैं जिनको करते हुए अच्छा लगता है, बाज़ ज़िम्मेदारियां ऐसी दी हैं जिनको करते हुए अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, बट क्योंकि ज़िम्मेदारी है तो हमने करना होता है। अल्लाह के रसूल बताकर गए हैं, असल नेकी अच्छा इखलाक है। और गुनाह क्या है? वल इस्मु मा हाका फी नफ्सिक व करहत अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास। गुनाह वो है जो आपके दिल को बुरा लगता है,
جو آپ کو بھاری محسوس کراتا ہے, جو آپ کو بے چین کر دیتا ہے, جس میں آپ چاہتی ہیں کہ لوگوں کو میرا گناہ پتہ نہ چلے. ہر وہ چیز گناہ ہے جس میں آپ چاہیں گی کہ اب یہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. صحیح. ایک صحابی آتے ہیں, وابس بن معبد ان کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یعنی رسول اللہ کی محفل میں آئے, اور کہتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آج کی گیدرنگ میں یہاں سے جاؤں نہیں جب تک میں رسول اللہ سے یہ نہ پوچھ لوں کہ مجھے ہر نیکی کی ڈیٹیل اور ہر گناہ کی ڈیٹیل بتا دیں. اب ذرا غور کیجئے کہ صحابہ کے کنسرن کیا ہوتے تھے, صحابہ کا فوکس کیا ہوتا تھا, صحابہ کا کنسرن کس ڈائریکشن پر چلا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بس میرا دل کیا کہ آج میں بیٹھا رہوں اور جب تک نہیں جاؤں جب تک کہ میں آپ سے بس یہ نہ پوچھ لوں کہ کیا کیا چیزیں نیکی ہیں, کیا کیا چیزیں گناہ ہیں. اور یہ ہم سب چاہتے ہیں, ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی کلاس جوائن کرنے کا بتا دیں جہاں مجھے پتہ چل جائے کہ میں زندگی میں جو جو کام کرنا چاہ رہی ہوں کون سے ٹھیک ہیں, کون سے خراب ہیں, کون سے مجھے اڈاپٹ کرنے چاہیے, کن سے مجھے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. تو ان صحابی کا بھی ایسے ہی دل کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سامنے جا کے بیٹھے ہیں, ابھی انہوں نے رسول اللہ سے کچھ کہا نہیں تھا, صرف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کے بیٹھ گئے. جب اللہ کے رسول تھوڑا سا اپنے صحابہ کے ساتھ تھوڑا جو رش تھا وہ کم ہوا اور یہ رسول اللہ کو صرف دیکھ رہے تھے, تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادنو, ذرا قریب آ جائیں, قریب آ جاؤ میرے. وابس جو ہیں وہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں جیسے ہی میں قریب گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا, جس کا مفہوم آتا ہے کہ کیا آپ مجھے بتائیں گے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, یا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیا پوچھنے آئے ہیں. وابس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کہا آپ یہاں پر آئے ہیں تاکہ آپ گناہ اور نیکی کے بارے میں سوال کریں. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا, اس سے پہلے آپ ذرا یہاں غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو سچویشن ہے, جس سچویشن میں وہ حدیث بیان کی گئی ہے, اس وقت کیا انسیڈنٹ ہوا, وہ اس حدیث کے ساتھ اتنا کنیکٹڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پورے انسیڈنٹ کو نکال کر صرف حدیث دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ کمپلیٹ ایسنس نہیں مل پاتا. دس از اے کمپلیٹ ایسنس, کیونکہ یہ صحابی چاہ رہے تھے کہ مجھے نیکی کی ساری ڈیٹیلز پتہ چل جائیں, ہر وہ کام جو گناہ ہوتا ہے مجھے ساری ڈیٹیل سے پتہ چل جائیں. اور جو جواب اللہ کے رسول نے دینا تھا وہ اتنا کنیکٹڈ تھا دل کی کیفیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز ہی ایسے کیا, کہا وابس کیا تم بتاؤ گے کہ تم کیا سوچ کر آئے ہو, کیا سوچ رہے ہو, یا کیا چاہتے ہو, یا میں بتاؤں کہ تم کیا چاہتے ہو. تو وابس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بتائیے یا رسول اللہ. رسول اللہ نے کہا تم چاہتے ہو کہ تم کو نیکی اور گناہ کے بارے میں ڈیٹیل پتہ چل جائے. تو حضرت وابس جو تھے وہ کہتے ہیں جی ہاں میں یہی پوچھنے آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب تو بلا ہی لیا تھا, تو آپ نے وابس کی چیسٹ پر اپنی 3 انگلیاں رکھی, انڈیکس فنگر, ٹال مین اینڈ دا رنگ مین, یہ 3 فنگرز, اور آپ نے اپنی ان 3 فنگر سے وابس کی چیسٹ پر ناک کیا. اب یہ تینوں فنگرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ, سیکنڈ اینڈ تھرڈ فنگر, دا انڈیکس, دا ٹال مین اینڈ دا رنگ مین, آپ نے اپنی 3 فنگر سے وابس کے چیسٹ پر ناک کیا اور آپ نے کہا یا وابس استفتی قلبک. ایک نریشن میں آتا ہے آپ نے کہا استفتی قلبک, اور ایک نریشن میں آتا ہے آپ نے کہا استفتی نفسک. اپنے دل سے پوچھو, اپنے نفس سے پوچھو. کنسلٹ یور ہارٹ, کنسلٹ یور سول. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ استفتی, سوال کرو, سیک دا فتوی آف یور سول. پوچھو اپنے روح سے, پوچھو اپنے نفس سے, پوچھو اپنے دل سے, یہ کیا کہتا ہے نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں. کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات؟ اس لیے کہ دل ڈیفالٹ پوزیشن پر نیکی کے کنڈکٹ کو پہچانتا ہے.
बुराई को आइडेंटिफाई करता है, ये झूठ नहीं बोलता। कब? नॉट इन एवरी सिचुएशन, ये भी सुन लें, नॉट इन एवरी सिचुएशन, दिस इज कंडीशनल, दिस इज नॉट अनकंडीशनल। एक इंसान जो कबीरा गुनाहों की जिंदगियों में डूबा हुआ है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, and he is not ready to turn back, he is not ready to take a U-turn. In fact, वो justify करता है that whatever अमल I am doing, it's not गुनाह at all. कहता है इस्लाम तो कहता रहे, कहता है दीन और शरीयत तो कहती रहे, मैं नहीं मानता, गुनाह नहीं है, and he is an adult. उस इंसान के दिल के फतवे की बात नहीं हो रही है, उसके दिल में से किसकी आवाज आएगी? सूरत नास तो हम सब पढ़ते हैं, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, वो फूंके मारने वाला जो दिल के अंदर जाके बैठ जाता है। दिस इज नॉट द कंडीशन। बाज़ लोग इस्तफ्ती नफ्सक, इस्तफ्ती कल्बक वाली हदीस को हर जगह डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जब तुम्हें किसी चीज के बारे में क्योरी हो, आस्क योर हार्ट, सीक हेल्प फ्रॉम योर सोल, अपने दिल से पूछो, सीक द फतवा ऑफ योर सोल। इट्स नॉट लाइक दिस, दिस इज नॉट अनकंडीशनल, दिस इज कंडीशनल। उस दिल से पूछो। सहाबी का दिल था रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, जिनके साथ लगता था, वो जिनसे अल्लाह राजी हो गया, जो अपने अंजाम से राजी हो गए, उनके दिल की बात थी। वो जिनके दिल में सिर्फ इखलास था, वो जिनकी रूह जिंदा थी, वो जो कॉन्स्टेंटली अपनी रूह को कुरान का कलाम देते रहते थे, फ्यूल करते रहते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म को टाल नहीं सकते थे, बल्कि इत्तिबा की कोशिश किया करते थे। उनकी बात है, उनसे कहा इस्तफ्ती कल्बक, अपने दिल से फतवा लो, ये बताएगा। और तुम्हारा दिल झूठ नहीं बोल सकता वाबिस। अलबिर्रु मतमअन्नत नफ्सक, नेकी वो होती है जो तुम्हारे नफ्स को मुतमईन कर दे। वतमअन्ना अलैहिल कल्ब, वो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे दे, वो नेकी है। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, जो मैं बोलने जा रही हूँ उसको सुनने के बाद। आपका अपनी अम्मी के, चलें, आपका अपनी सास के पांव दबाना नेकी है? आप मेरे सामने नहीं है, वरना आप सब मुस्कुरा कर कहती हैं जी हाँ नेकी है। आपका अपनी अम्मी के या अपनी सास के पांव दबाना नेकी है। नो सेकेंड थॉट, नो सेकेंड थॉट। लेकिन कितनी औरतों का अपनी सास के पांव दबाने का दिल करता है? नेकी है, बट बिकॉज XYZ ABC, मेरी सास ने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, हाउ कैन आई डू दिस? सॉरी, आई कैन डू दिस। नेकी है। आप कुरान की क्लास से जाते हैं और वहां आपको पता चलता है कि कोई एक नेकी करें, अल्लाह आपकी एक दुआ कबूल करेगा और अल्लाह आपको नेकी की तौफीक दे देगा। मजीद आप एक नेकी करें। आप कहती हैं एक ही ऑप्शन है, मेरी सास को बुखार हो रहा है, मैं उनके पास कमरे में जाती हूँ, वो आपसे कहती हैं बेटा ज़रा मेरे शोल्डर्स तो दबा दो, बेटा ज़रा मेरे पाँव तो दबा दो। आपका दिल नहीं चाह रहा होता, बट आप सिर्फ अल्लाह की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत में अपनी सास के शोल्डर्स दबाती हैं या आप उनके पाँव दबाती हैं। इट्स अ नेकी। लेकिन हो सकता है ये काम करते हुए आपके दिल को उस वक्त सुकून ना मिल रहा हो जिस वक्त आप ये नेकी कर रही हो। बाज़ नेकियां कड़वी होती हैं, बाज़ नेकियां खट्टी होती हैं, बाज़ नेकियां मीठी होती हैं, बट सारी नेकियां मीठी नहीं होती हैं। आपका और आपके घर में आपके भाई के साथ झगड़ा हो जाता है, पता है आपको कि भाई की गलती थी, लेकिन आप मामला रफा दफा करने के लिए भाई से कहती हैं चलो ना, ओके छोड़ दो, कम ऑन, लेट्स लीव इट। दिल आपका दुख में था, गम में था, लेकिन आपने अल्लाह की खातिर मामले को संभालने के लिए भाई से कह दिया चलो जस्ट लीव इट, चलो ना, इट्स ओके, चलो आई एम डूइंग सॉरी टू यू। ये मुश्किल नेकी है जो आपने किया, इट्स नॉट अ मीठी नेकी। आपका दिल चाह रहा था कि आप सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ लें बिकॉज यू वर फ्री एंड यू हैव द काउंटर, तो आपने सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। दैट्स अ मीठी नेकी, दैट्स द स्वीटेस्ट
righteousness جو آپ نے adopt کر لی. لیکن نیکیاں ہر دفعہ میٹھی نہیں ہوتے ہیں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں البر مطمئنت نفسک واطمئن علیہ القلب. نیکی تو وہ ہوتی ہے جو تمہارے نفس کو مطمئن کر دے اور تمہارے روح کو ٹرانکولیٹی، قلب کو سکون عطا کرے. یہ اس دل کی بات ہے جو دل مومن کا دل ہے، مومن صادق کا دل ہے. یہ اس دل کی بات ہے جو اخلاص والا دل ہے. یہ اس دل کی بات ہے جو جانتا ہے کہ میرے دل کے اندر جو روح رہتی ہے مجھے اس کو قرآن سے نرش کرنا ہے. یہ اس دل کی بات ہے جس کی کانسٹنٹ فوڈ قرآن کے تھرو اس کی روح کو پہنچتی رہتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دل کے لیے کہا ہے استفتی قلبک. ایسا دل اس قابل ہوتا ہے جس کو ہر طرح کی نیکی کرتے ہوئے اطمینان نصیب ہو. ایسا دل اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دل پھر اپنے پوچھنے کے اوپر، سوال کے اوپر غلط مشورہ نہیں دیتا. ورنہ ایک انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جس کو گناہ اپیل کرتے ہیں، جس کی روح مر چکی ہے، بیمار ہے، پیرالائزڈ ہے، ڈم ہے، بلائنڈ ہے، بول نہیں سکتی ہے، ایسے انسان نے اپنے دل سے پوچھا کہ میں ایکسٹرا میرٹل افیئر میں انوالو ہوں یا نہ ہوں، تو دل سے آواز کیا آئے گی؟ من شر الوسواس الخناس. وہ تو شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ جو بلڈ میں سرکولیٹ کرتا ہے، وہ تو یہی کہے گا اٹس اوکے، گو اہیڈ، اٹس اوکے، صدقہ کر دینا، رمضان میں زکوٰۃ دے دینا، کسی غریب کی چھت بنوا دینا تو اللہ معاف کر دے گا. ہی از غفور اینڈ رحیم، ہی از ویری جنرس. وہ تو تمہیں معاف کرنے والا ہے اور وہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے بیکاز وہ ایک ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. جب یہ کانسیپٹ اس طرح سے آتا ہے تو اس دل سے پوچھنے کی بات نہیں ہوتی. تو مجھے امید ہے آج سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سچی گواہی دے، if we really want that spiritual witness that is required from a pure genuine heart، تب اپنے دل کو خالص کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا والإثم، گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی نفسک، وہ جو تمہارے روح میں ڈسٹربنس کریٹ کرتے. اگین اینڈ اگین میں بار بار اس سورت عادیات میں اس کانسیپٹ پر جا رہی ہوں، اس لیے کہ اگلا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا وَتَرَدَّدَ فِي صَدْرِ، جو تمہاری سینے کو بے چین کر دے. یہ جو بے چینیاں اور یہ جو الجھنے، ایک ریسٹ لیسنس کانسٹنٹلی انسان کے اوپر رہتی ہے، اس چیز کو ڈیفائن کر دیا ہے اس حدیث نے کہ بعض اوقات ہم زندگی میں کچھ ایسے سائلنٹ سن کر رہے ہوتے ہیں. سائلنٹ سن ہو سکتا ہے بہت وائبرنٹ سن بھی ہوں، لیکن بعض اوقات ہم ایسے سائلنٹ سنس کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں گناہ لگ بھی نہیں رہے ہوتے یا ہم ان کو گناہ سمجھ نہیں رہے ہوتے، لیکن وہ ہمارے لائف سٹائل کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کا لائف سٹائل میں موجود رہنا ہمیں زندگی کے باقی ایسپیکٹس میں بے چین کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، پچھلی کلاس میں اس کانسیپٹ کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا ایک الگ پوائنٹ آف ویو سے جو کہ قیامت کے ساتھ انٹیکٹ تھا، اور آج کی کلاس میں اسپرچل وٹنس کے انڈر اس کانسیپٹ کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ کا دل، آپ کی روح، آپ کا قلب، آپ کی فطرت اس دنیا میں آپ کو ایک وٹنس کے طور پر دی گئی ہے. وٹنس کیا ہے؟ آپ اس دنیا میں موو کرنا شروع کریں. اگر اب تک کسی انسان کے کان پہ قرآن نہیں پڑا تھا، اب تک اس نے اچھائی کو اپیل کرتے ہوئے دل کو نہیں دیکھا تھا، the moment that human being will come in cross with the concept and with the connection of the Quran، اللہ تعالیٰ خود بخود انشاءاللہ اس کے دل کو اس کلام کے ساتھ اٹیچ کرنا شروع کر دیں گے. تو انسان کا دل انسان کا قلب اس کے لیے پھر ایک اسپرچل وٹنس بن جاتا ہے. تو دل کی سنیں کب؟ جب دل اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو. دل کی سنیں جب دل اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو. دل کی سنیں جب دل کو قرآن کی غذا مل رہی ہو. دل کی سنیں جب دل کو آپ نے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جوڑا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ اور ہر وہ ٹاپک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ عمل میں لانے کی توفیق عطا